محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں والدین کی حقوق کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا حق ادا کیا جائے۔ نمبر دو، بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، اپنی ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں اللہ کو ایک اور صرف ایک تسلیم کیا جائے، کسی کو اس کا شریک اور ساجھیدار نہ مانا جائے۔ شرک سے انسان ہر قیمت پر دور رہے، کیونکہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک سمجھا جائے، اس کے علاوہ دوسرے تمام گناہ وہ معاف کر سکتا ہے جس کے حق میں وہ چاہے۔ اللہ کے حق کے بعد بندوں کے حقوق ہیں۔ کوئی انسان خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو، متقی اور خدا ترس ہو، زاہد شب زندہ دار ہو، مرد درویش ہو، ولی کامل ہو، اس کی پوری زندگی عبادت و ریاضت میں گزر رہی ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہے جب تک وہ بندوں کے حقوق نہ ادا کرے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جانتے ہو میری امت کا مفلس اور غریب شخص کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو غریب اس آدمی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میری امت کا غریب اور مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا۔ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے روزے رکھے ہوں گے، اس نے حج بھی کیا ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا۔ میری امت کا غریب اور مفلس وہ شخص ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا اس آدمی سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی زبان بند ہوگی۔ اسے دنیا میں بڑا ناز تھا اپنی نمازوں پر، اپنی عبادتوں اور ریاضتوں پر، غرور تھا اسے کہ میں متقی اور خدا ترس آدمی ہوں۔ قیامت کے دن اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس نے دنیا میں جس پر ظلم کیا تھا، جس کو گالی دی تھی، جس کو اس نے تماچے مارے تھے، اس کی ساری نیکیاں ان میں بانٹ دو۔ اس کی نمازیں، اس کی زکوٰۃ، اس کے سجدے، اس کا صدقہ اور خیرات مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی۔ پھر اللہ کہے گا فرشتوں سے کہ مظلوموں کے جو گناہ ہیں وہ گناہ اٹھاؤ اور اس حاجی اور نمازی کے سر پہ لاد دو۔ مظلوموں کو سارے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ وہ ہے امت کا سب سے غریب اور مفلس شخص۔ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کے پھینک دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت کا سب سے غریب، سب سے مفلس انسان وہ ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے ناظرین کرام۔ ہم اللہ کے حقوق کی بڑی دہائی دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ نماز کی تحریک چلاتے ہیں، ہم مسجدیں آباد کرتے ہیں، عبادت اور ریاضت کی تلقین کرتے ہیں،
رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور ایک نہیں کئی حج کرتے ہیں اگر اللہ نے ہمیں اس کی توفیق دی ہے اور اسباب و وسائل اس نے مہیا کیے ہیں۔ بہت خوب، یہ سب اپنی جگہ پر بہت خوب، وہ مطلوب ہیں اللہ کو، اللہ کا حق ادا کرنا ضروری اور واجب ہے، لیکن رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، ماں باپ کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، پڑوسی کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، غیر مسلم دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، عام شہریوں کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، جانوروں کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بتایا سڑک اور راستے کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، اس پوری کائنات کے حقوق ہیں ہمارے اوپر، ان حقوق کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ عام طور پر عبادت گزار نیک لوگ انفرادی نیکی اور تقوی اسی کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جائیں، نوافل اور اذکار کا اہتمام کیا جائے اور مسجدیں آباد کی جائیں۔ بندگان خدا کس حال میں ہیں، ان کے کیا حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کے دکھ سکھ میں شرکت کا جذبہ ہمارے اندر ہے نہیں ہے؟ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، لاوارثوں، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو وسائل رزق سے محروم ہیں، جن کو اللہ نے دولت نہیں دی، ہماری دولت میں، ہماری جائیداد میں، ہماری آمدنی میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے۔ اور یاد رکھیے، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ہیں۔ ماں باپ کے حقوق پر قرآن کریم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے اتنا زور دیا ہے کہ پورے دین میں جہاں جہاں اللہ کی عبادت اور اطاعت اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے۔ فرمایا سورہ بنی اسرائیل، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے، حتمی فیصلہ کیا ہے کہ تم عبادت نہ کرو مگر اس اللہ کی۔ عبادت، اطاعت، پرستش صرف اللہ کی کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نہیں کہا کہ والدین کے حقوق ادا کرو، یہ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دونوں میں فرق ہے۔ حقوق تو ادا ہو جاتے ہیں اگر ہم نے ان کا نان نفقہ دے دیا، اپنی آمدنی میں سے ایک حصہ نکال اور ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیا تو حق ادا ہو گیا۔ حق نہیں، قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک صرف یہی نہیں ہے میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں کہ ہم ان کی ضروریات پوری کریں۔ حسن سلوک یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں۔ کیسی خدمت؟ آگے قرآن اس کی صراحت کرتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا یقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ خدمت کس درجے کی مطلوب ہے ماں باپ کے ساتھ؟ قرآن کہتا ہے جب تمہارے پاس رہتے ہی ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ بڑی ادبیت ہے قرآن کی آیت میں، بڑی بلاغت، بڑا خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا۔ ایک ایک لفظ قرآن کا، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، اما یبلغن عندک الکبر، تمہارے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ عندک، تمہارے پاس، زندگی بھر انہوں نے تمہیں پالا پوسا، تمہاری تمام ضروریات انہوں نے پوری کی، تمہاری تعلیم و تربیت کا انہوں نے انتظام کیا، اپنا دکھ سکھ قربان کیا تمہارے لیے، تو اب بڑھاپے میں تم ان کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو، گاؤں میں انہیں سڑنے کے لیے چھوڑ دو، اور تم شہروں کی زندگی کے لطف اٹھاؤ؟ یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس گزرنا چاہیے، عندک، تمہارے پاس۔ آج پوری
شہری زندگی کا آپ جائزہ لیں. گاؤں سے نکل کر کے ہم شہروں میں پہنچتے ہیں. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ اپنے ماں باپ کو ماہانہ بھیجتے ہیں. ماں باپ گاؤں میں زندگی گزارتے ہیں. یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا بڑھاپا تمہارے پاس گزرے، ان کی جھڑکیاں بھی سنو، ان کی سختیاں بھی برداشت کرو، ان کی چڑچڑاہٹ کا بھی مزہ لو، ان کے پاؤں بھی دباؤ، صبح شام ان کی دوا علاج بھی کرو. بڑھاپے میں بدن سے خاص قسم کی بساند و بدبو آنے لگتی ہے، اسے بھی برداشت کرو. جس گھر میں ماں باپ بڑھاپے میں رہتے ہیں اس گھر کی، اس کمرے کی صفائی وہ بھی اپنے ہاتھ سے کرو. اندکا، تمہارے پاس ان کا بڑھاپا گزرنا چاہیے. احدہما، قرآن کہتا ہے ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا تمہارے پاس گزرے. یہ کیوں کہا قرآن نے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ دونوں کا بڑھاپا گزرے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا جب کمانے کے لائق ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جب اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچتا ہے. تو قرآن بلاغت کے نقطہ نظر سے کہتا ہے کہ عام طور پر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچ پاتا ہے. اگر کوئی ایک بھی زندہ بچا ہوا ہے تو اس کے بڑھاپے کی قدر کرو، وہ بڑھاپا تمہارے پاس گزرنا چاہیے. وَكِلَاهُ أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر دونوں حیات ہیں تو شکر کرو اللہ کا کہ ماں باپ کی زندگی تم کو نصیب دی. ماں باپ کی زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، ان کے سائے میں تم زندگی گزار رہے ہو، ان کا بڑھاپا تمہارے ساتھ گزر رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، شریفانہ گفتگو کرو ان کے ساتھ. اندکا، تمہارے پاس ان کا بڑھاپا گزرنا چاہیے. احدہما، قرآن کہتا ہے ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا تمہارے پاس گزرے. یہ کیوں کہا قرآن نے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ دونوں کا بڑھاپا گزرے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیٹا جب کمانے کے لائق ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، جب اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچتا ہے. تو قرآن بلاغت کے نقطہ نظر سے کہتا ہے کہ عام طور پر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ بچ پاتا ہے. اگر کوئی ایک بھی زندہ بچا ہوا ہے تو اس کے بڑھاپے کی قدر کرو، وہ بڑھاپا تمہارے پاس گزرنا چاہیے. وَكِلَاهُ أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر دونوں حیات ہیں تو شکر کرو اللہ کا کہ ماں باپ کی زندگی تم کو نصیب دی. ماں باپ کی زندگی تمہیں ملی ہوئی ہے، ان کے سائے میں تم زندگی گزار رہے ہو، ان کا بڑھاپا تمہارے ساتھ گزر رہا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. تم ان کے سامنے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، شریفانہ گفتگو کرو ان کے ساتھ. والدین کے ساتھ حسن سلوک، بڑھاپے میں ان کی خدمت، صرف حقوق کی ادائیگی نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور قرآن نے اس کا ایک معیار مقرر کر دیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، انہیں اف نہ کہو. فطری طور پر ماں باپ عمر کے اس مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں جب ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، بات سمجھتے نہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں. بچوں کی نفسیات اور رجحانات کو نہیں سمجھ پاتے کیونکہ جنریشن گیپ ہوتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں، انسان بڑھاپے میں ایک ایسی عمر میں جا کے پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بچے بن جاتے ہیں، بچوں کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں. جیسے بچہ ذرا ذرا سی بات پہ روٹھ جاتا ہے، اسے فوراً منانے کی ضرورت پڑتی ہے، خواہ مخواہ کے لیے رونے لگتا ہے، ضد کرتا ہے، اڑ جاتا ہے ذرا سی بات پر، کھلونے دے کے بہلایا جاتا ہے اس کو. ماں باپ بھی ایک خاص عمر میں اسی مرحلے میں پہنچ جاتے ہیں، وہ بچے بن جاتے ہیں. دلیل سے، منطق سے، گفتگو سے، بحث مباحثے سے ان کو نہیں سمجھایا جا سکتا. اس چڑچڑاپن کو برداشت کرو. قرآن یہ کہتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف نہ کہو، خواہ ان کی بات جائز ہو ناجائز، صحیح ہو یا غلط، برحق ہو یا غلط ہو. تم اس کے مطالبے کو، ماں باپ کے مطالبے کو پورا کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، مگر اف مت کہنا، جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما، ان دونوں کو ڈانٹنا نہیں. ہو سکتا ہے ہمارے جو وسائل ہیں ہم ماں باپ کی ان ضرورتوں کو اس معیار کے مطابق پورا نہ کر سکیں جو وہ چاہتے ہیں. ہماری آمدنی ہے، ہمارے اپنے ضروریات ہیں، اخراجات ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، مکان کا کرایہ ہے، کنوینس کی پرابلم ہے، بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم ماں باپ کی وہ ضرورت پوری نہ کر پائیں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ ڈانٹنا نہیں ان کو،
اف مت کہنا. وقل لهما قولا کریما، انتہائی شرافت اور عزت کے ساتھ بات کرو ان سے. قولا کریما، شریفانہ گفتگو کرو ان سے. بڑا حق ہے ان کا. تمہاری جھڑکیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، تمہارے سارے ناز نخرے برداشت کیے زندگی بھر انہوں نے، اور اب جب عمر کے اس مرحلے میں پہنچ گئے ہیں کہ تم ان کی جھڑکیاں برداشت کرو، ان کے ناز نخرے برداشت کرو، ان کو بہلاؤ پھسلاؤ، پیار سے ان سے بات کرو، شرافت کے ساتھ ان سے گفتگو کرو. اور آگے اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دیکھیں قرآن کا انداز. اور اے مسلمانوں، اپنے ماں باپ کے لیے رحمت اور ذلت کے پر بچھا دو ان کے سامنے. قرآن نے جو اسلوب انداز کیا ہے اصل میں بڑا بلیغ. خفض کہتے ہیں کہ جیسے مرغی اپنے بچوں کو طوفان سے، ہوا سے، چیلوں اور کووں سے بچانے کے لیے اپنے پر کو پھیلاتی ہے اور پھر اپنے پر کے اندر بچوں کو سمیٹ لیتی ہے. یہ نوجوانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو بالکل مرغی کے پر کی طرح سے اپنے ماں باپ کو اپنی رحمت میں، محبت میں، شفقت میں سمیٹ لو. رحمت صرف قانون نہیں، صرف خانہ پوری نہیں، صرف ان کے حق کی ادائیگی نہیں، محبت سے، رحمت سے، شفقت سے اس طرح سے ماں باپ کو اپنے پر کے نیچے سمیٹ لو جیسے مرغی اپنے بچوں کو سمیٹ لیتی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور یاد رکھو یہ سب کرنے کے باوجود بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک تم کبھی نہیں کر سکتے، ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں ماں باپ کے ساتھ؟ ان کی ضرورتیں پوری کریں گے، ان کی جھڑکیاں برداشت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے. کیا اس سے حق ادا ہو گیا؟ سالوں سال انہوں نے ہماری خدمت کی، اپنی زندگی کو قربان کر دیا ہماری زندگی بنانے کے لیے، سارے مفادات چھوڑ دیے ہمارے مفادات کے لیے. اپنا بینک بیلنس، اپنی دنیا، اپنی کھیتی باڑی، اپنی آمدنی سب کچھ لگا دیا بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے. ان کا بینک بیلنس ان کے بچے ہی ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچا. اور اب جو بے بس ہو گئے، ہم نے ان کی تھوڑی بہت خدمت کر دی تو کیا زندگی بھر کا حق ادا ہو گیا؟ نہیں. قرآن کہتا ہے حق ادا نہیں ہو رہا ہے. اسی لیے کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. خدمت کرو، حق ادا کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. دعا کرو اپنی نمازوں میں، اپنی عبادتوں میں، تنہائیوں میں ان کے لیے اللہ سے دعا کرو. اللہ توفیق نہ دے تو کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کے والدین کی وہ خدمت کرے اور وہ چڑچڑاہٹ کا شکار نہ ہو اور اف نہ کہے. وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو اپنے والدین کے لیے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ فرماتا ہے، حکم دیتا ہے مسلمانوں کو، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں، ہر انسان کو وصیت کرتے ہیں ہم کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور والدین میں بھی ماں کا ذکر یہاں بطور خاص کیا گیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا تمام تر کمزوریوں کے باوجود. اس کی صحت خراب ہوئی، خون کا مسئلہ اس کے درپیش ہوا، مختلف بیماریاں اسے آئیں، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اس نے، اپنا دودھ پلایا اس کو، اپنی زندگی برباد کر دی اس بچے کے لیے. وہ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تک اسے دودھ پلایا. 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا. جب بچہ اس لائق ہوا کہ کچھ کھا سکے تب دودھ چھڑایا اس نے. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حکم دیا ہے نوجوانوں کو کہ وہ میرا شکر ادا کریں، اپنے والدین کا شکر ادا کریں. اللہ کا شکر سب سے پہلے، اس کے بعد والدین کا شکر. لیکن آگے وضاحت کر دی وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر یہ ماں باپ تمہیں مجبور کرے کہ تم شرک کرو، تم ان کی بات مت ماننا. شرک ایک ایسی برائی ہے جس میں والدین کی اطاعت کرنے سے بھی روک دیا گیا. بقیہ چھوٹے بڑے تمام معاملات میں کہا گیا والدین کی اطاعت کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. مگر یاد رکھنا
اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دیں تب بھی، تمہیں غلط کام کا حکم دیں تب بھی، برائیوں کی طرف تمہیں لے جانے کی کوشش کریں تب بھی دستور کے مطابق ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کا حق ہے۔ ہمارے ماں باپ مشرک ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، دہریے ہوں، کسی مذہب کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ایک صحابیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ کچھ مالی امداد چاہتی، حالانکہ وہ مشرک ہے، میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں تم ان کی ضرور مدد کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں باپ مشرک ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، کیا ہے، وہ ماں باپ ہیں، انہوں نے پیدا کیا ہے آپ کو، آپ کے لیے اپنی ساری زندگی تجدی ہے انہوں نے۔ قرآن کہتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ تمہاری دشمنی کریں، تمہیں شرک پر آمادہ کریں، اللہ واحد کی بندگی سے روکنے کی کوشش کریں، تب بھی معروف طریقے سے دستور کے مطابق تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو شخص والدین کو پا کر کے جنت نہ کما سکے اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ دنیا میں یہ اعزاز اسلام نے صرف ماں کو دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں قابل مبارکباد ہیں، وہ انتہائی سعادت مند ہیں، وہ لوگ، وہ اپنی ماں کی خدمت کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی جھڑکیوں کو برداشت کریں، ان کے حقوق ادا کریں، ان کے پاؤں دبائیں، سر میں مالش کریں تیل کی، خوش رکھیں ان کو، شاید ان کو جنت مل جائے۔ بہت ساری برائیاں، بہت سی لغزشیں، بہت سے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں۔ ماں کی دعا جس کو مل جائے، ماں کی خدمت کرنے کی جس کو توفیق مل جائے، بہت سے چھوٹے بڑے گناہ اللہ رب العزت ماں کی دعاؤں کے طفیل معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے، اس کے مان بعد فوراً والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت، ماں باپ کی خدمت، ان دونوں کو ملا دیا جائے تو اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔